اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ حیض کی بندش اور رحم کی بیماریوں کے متعلق ہے۔ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہوگا، بہت سی عورتوں کو جو ہے ماہواری رک کر آتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ یہ کہ ان کے چہرے پر یا جسم پر جو ہے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیگر کئی طرح کی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر رحم کی بیماریاں ہیں۔ رحم میں جو ہے دوسری اور طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو میڈیکلی طور پر بھی ان کو جو ہے پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں، اور روحانی طور پر بھی اگر کوئی بندش ہوگی تو انشاءاللہ العزیز میرے حضرت کی اجازت سے یہ جو معاملہ اور وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے جو ہے اگر رحم کی آپ کو کوئی میڈیکلی خرابی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی روحانی بیماری بھی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی۔ یہ دونوں روحانی اور طبی طور پر جو ہے زبردست اور مجر وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح میرے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی عمل اگر جو بے اولاد جوڑے ہیں کہ ان کے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی تو انشاءاللہ العزیز اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو جو ہے اس عمل سے تمام روحانی رکاوٹیں جو ہے اور طبی رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ یہ اتنا زبردست اور مجرب عمل ہے، بس میں یہی چاہوں گا، یہی درخواست کروں گا کہ اس عمل کی اگر آپ لوگوں کی اجازت چاہیے تو آپ اپنے علاوہ کسی اپنے دوست احباب رشتہ دار کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں وہاں تک جو ہے آپ کسی ایک شخص تک ثواب کی نیت سے لازمی پہنچا دیں۔ بس یہی اس عمل کی اجازت کے لیے جو ہے کافی ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ذاتی وظائف پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ مختلف آنے والی وظائف کے متعلق ویڈیو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے اور بآسانی آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ایک اہم درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے عمل کو پورا دیکھا کریں اور سنا کریں، پھر توجہ کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات کمنٹس میں آپ وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کے جوابات جو ہے میں ویڈیو کے اندر دے چکا ہوتا ہوں۔ لہٰذا اب سب حضرات سے گزارش ہے کہ عمل کو پورا دیکھا اور سنا کریں۔ اچھا جی، یہ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کی جو ہے سب سے بڑی اور خاص بات کیا ہے کہ یہ عمل جو ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ اس عمل کی جو ہے بڑی خاص بات ہے۔ آپ نے جو ہے نماز کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہے۔ فوراً بعد کر لیں یا کچھ دیر بعد کر لیں، 1 گھنٹے بعد کر لیں، 2 گھنٹے بعد کر لیں یا 3 گھنٹے بعد، اس چیز کی رعایت ضرور ہے۔ اس میں جو ہے عمل کا طریقہ میں اب تمام حضرات کے سامنے یہاں پر لکھ رہا ہوں، آپ جو ہے یہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے اول آخر 12 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو آپ نے اول آخر 12 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے جو ہے آپ نے ایک صاف پانی کا کٹورا لینا ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، صاف پانی کا، یعنی جو ہے وہ پینے والا پانی ہو، صاف ہو، پینے کے قابل ہو۔ آپ نے صاف پانی کا کٹورا لینا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دعا ہے، وہ دعا جو ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں،
پھر جو ہے آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو ہے یہ انتظام جو ہے عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے کر لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ عمل شروع کر دیں اور بعد میں کسی سے کٹورا منگوا رہے ہوں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ عمل کے دوران کسی قسم کا اشارہ یا کسی قسم کی جو ہے باتیں کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل توجہ کے ساتھ ہی عمل کرنا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ یا بدیع العجائب، بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع۔ میں جو ہے اس کے اعراب لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسانی رہے۔ اچھا جی، تو میں یہ آپ کو ایک دفعہ تلفظ سے جو ہے بتا دیتا ہوں۔ یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع۔ اور آپ نے جو عمل کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو آپ نے یہ عمل جو ہے 1200 مرتبہ، یعنی 1200 مرتبہ آپ نے یہ عمل جو ہے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ عمل جو ہے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی تعداد بالکل بھی آگے پیچھے نہ ہو، لہٰذا آپ جو ہے کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں اور 1200 مرتبہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور دوران عمل کسی بھی قسم کی جو ہے گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے اشارے کی، یعنی کہ آپ جو اشارے سے بلاتے ہیں یا منع کرتے ہیں، اس طرح کے اشارے بھی آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اور کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے چونکہ وظیفہ جو ہے مکمل کر لیا، وظیفہ مکمل کر لینے کے فوراً بعد جلدی سے اس کٹورے والے پانی کو جو پینے والا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس پر دم کر لینا ہے۔ اب دم کرنے کے بعد آپ وہ پانی جو ہے فوراً 3 سانسوں میں، یعنی سنت طریقہ کے مطابق پی لیں، اور پھر پینے کے بعد اپنی بیماری، چاہے وہ حیض کی بندش ہے، رحم کا مسئلہ ہے یا بے اولادی کا مسئلہ ہے، تینوں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی بیماری کے جو ہے لیے آپ نے توجہ کے ساتھ خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل کر لیا آپ نے۔ اب میں آپ کو جو ہے اس عمل کی مدت بتانے والا ہوں۔ آپ نے جو ہے یہ عمل کتنے دنوں تک کرنا ہے؟ تو آپ نے جو ہے یہ عمل مسلسل 41 دن تک یہ عمل جو ہے آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے، اور جو ہے اس میں ناغہ نہ ہو۔ اور عورتوں کے لیے جو ہے میں ایک اور خاص بات بتا دیتا ہوں کہ اگر حیض کے دن آ جائیں یا ایام آ جائیں تو ان دنوں میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ عمل خواتین کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کے ساتھ آپ کو اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ خاص نوٹ یہ ہے کہ آپ جو یہ عمل ہے یہ وہی عورت کرے گی یا وہی لڑکی کرے گی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، کوئی اور عورت کی کسی اور کی طرف سے یہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں زیادہ خاص بات ہے، کیونکہ اگر عمل کے اندر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ دوسرے عمل جو ہے کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے، لیکن یہ عمل جو ہے صرف وہی لڑکی اور عورت کرے گی جس کا جو ہے مسئلہ ہے۔ تو میری قابل احترام بہنوں، آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اگر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میڈیکلی طور پر جو حیض کی بندش یا رحم کا مسئلہ ہے یا بے اولادی کا مسئلہ ہے، یا روحانی طور پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ کسی عامل کے در کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ عمل پسند آئے تو دل سے لائک کر دیا کریں، اور کمنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتایا کریں کہ آج کا عمل جو ہے آپ کو کتنا پسند آیا، اور اسی کے ساتھ اس کو جو ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک جو ہے آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔